اگر تم معجزوں کے انتظار میں ہو اور یہ انتظار تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو جان لو تہجد اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ ایک دفعہ تہجد میں اپنے اللہ سے سب کہہ کر دیکھو اور پھر دیکھنا وہ سب بند دروازوں کو کہاں کہاں سے کھولتا ہے۔ یہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہیں، اور معجزوں کا بادشاہ بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ تمہارے لیے راستے بھی بنائے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو بھی سنا جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہری صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کو مد نظر رکھ کر خوشیاں تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے اور تہجد تک تم آ جاؤ تو معجزوں کا واقعہ ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ جان لو دعائیں جو ہیں نا وہ نصیب سے کبھی نہیں ہارتی، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر تم تہجد تک آ چکے ہو نا تو یقین رکھو ان قریب تم دیکھو گے کہ کائنات کا ذرا ذرا تمہارے لیے وسیلہ بن جائے گا اور تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دیا جائے گا۔ بس تم اپنے رب سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کا یقین قائم کیے رکھو، اور جب کبھی شیطان وسوسوں میں ڈالے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، بے شک وہ تم پر رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ یہ بات بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جا کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہو، اللہ کے سامنے روتے ہو، آنسو گراتے ہو، سسکتے ہو، اور اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو رد کر دے؟ نہیں، یہ جو آنسو ہیں نا یہ انسان کی بے بسی کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے کس قدر بے بس ہے۔ اور جب انسان انہی بے بسی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے حضور جا کر کچھ مانگتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ رب قادر ہے، تو اللہ اس انسان کے ہر سوال پر کن فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دعا کی طاقت کو مت جھٹلانا، کیونکہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ ہر ایک کو بن مانگے عطا کرتا ہے، اور اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ وہ اب تک تمہیں مانگے بنا سب دینے والا ہے، تو اب جب سوالی بن کر اس کے در پر آئے ہو تو کیوں عطا نہیں کرے گا؟ اور وہ بھی اس وقت جب وہ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ اور ایک ہی دعا روز اللہ سے مانگنا اپنے آپ میں بہت راز پوشیدہ رکھتا ہے۔ جو نامل نہ ہو اس کی طلب سے آزاد کر دیا جاتا ہے، انسان کو سکون عطا کر دیا جاتا ہے، مگر جہاں یہ دل بار بار دعا مانگے وہاں اس دعا کا نہیں بلکہ اس یقین کا امتحان ہوتا ہے جو مسلسل رب کا بندہ اس پر کیے ہوئے ہے، اور پھر ایمان اور توکل والوں کو اللہ ہارنے نہیں دیتا۔ تمہیں ہر بار یوں یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور مسلسل تمہارا یوں دعائیں مانگنا اور وہ بھی تہجد میں مانگنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں پہنچے گی، اور پھر تم دیکھو گے جلدی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ جب تمہیں کسی چیز کے نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تب جائے نماز اٹھا کر خوب رونا، جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اپنے پاک پروردگار سے ڈھیر ساری باتیں کرنا، جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا، اللہ سے مانگنا، اور پھر اس پاک پروردگار کے کن کا انتظار کرنا۔ وہ پاک پروردگار جو تمہیں تہجد تک لے آیا ہے اس کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے نا تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی غمزدہ بندے کے لیے معجزے کرتا ہے نا تو پھر اسے سمجھا دیتا ہے کہ تکیے پہ سر رکھ کر رونے کی بجائے نماز کے سجدے میں جا کر آنسو بہاؤ۔ پھر اللہ کے اس غمزدہ بندے کے دل سے اندھیروں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ تاریک رات کا انتظار کرتا ہے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ رات کے تیسرے پہر اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ اس کے لیے معجزے کرتا ہے، کیونکہ ہر غمزدہ کہانی کا اختتام تہجد کا ایک سجدہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے تہجد کے بارے میں فرمایا کہ اگر لا حاصل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ بس تم کبھی بھی اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کرنا، اپنے آنسوؤں کو اس سجدے میں گرانا، اس سجدے میں بہانا جسے سجدہ تہجد کہا جاتا ہے۔ وہ قدردان ہے، آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ کتنی دلکش بات ہے نا، جو سمندروں کا مالک ہے اور محبت انسان کے ایک آنسو سے کرتا ہے۔ تہجد ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اگر تم مشکل وقت سے گزر رہے ہو، یا تمہارے دل کو سکون نہیں ہے، یا شدت سے کچھ پانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دو۔ پھر دیکھنا تم اپنی زندگی میں معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ پھر اللہ ایسے ایسے دروازے بھی کھول دیتا ہے جن کے بارے میں تم شدت مایوسی سے سوچتے ہو کہ ان دروازوں کی تو چابی ہی نہیں بنی۔ تہجد تو قبولیت کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے ذریعے معجزے کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کو اپنی ملاقات کا شرف عطا کرتا ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے۔ کبھی بارش کو دیکھا ہے جب وہ برس جاتی ہے، پھر آسمان پر 7 رنگوں کی دھنک بن جاتی ہے، اتنی خوبصورت اور دلکش دھنک کہ بنانے والے پہ رشک آتا ہے۔ بس یقین رکھو جب وہ پاک پروردگار ان 7 رنگوں کو ترتیب کے ساتھ آسمان پہ سجا دیتا ہے تو وہ تمہارے دکھ کو سکھ میں بدل سکتا ہے، وہ تمہاری مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے۔ بس تم اپنے رب سے جڑے رہو اور پر امید ہو کر دعا مانگتے رہو۔ بے شک وہ کریم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ضرور تمہاری زندگی میں معجزے کرے گا، بس تم یقین رکھو کہ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو۔